اگر ہمیں حکومت عزیز ہوتی، وزیر اعظم عمران خان کو جیل سے نکالنا مقصود ہوتا، ہم نے عہدے لینے ہوتے، کوئی صدر ہوتا، مقصود نہیں ہے. سنیں آپ کو عمران خان کو رہا کرنا مقصود نہیں ہے. بات سن لیں. تو ہم ان کی آفر کو قبول کر کے آج وزارت عظمیٰ بھی ہماری ہوتی. ہمارا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے. یہ تو ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹھے، خواہ مسلم لیگ نون ہو، خواہ پیپلز پارٹی ہو. کیا ہم نے ان کو کہا تھا کہ اگر تہاڈے حکومت بنانی ہے تو نہ بہتر ہے کہ اسی بالکل حکومت نہیں بناواں گے. ہم حکومتوں کے لیے عمران خان جیل میں نہیں ہے. یہ آپ نے پیپلز پارٹی کو جواب دیا تھا. ہاں جی، پیپلز پارٹی کو جواب دیا تھا کہ آپ اور نون لیگ ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹھے ہیں، دونوں نے مینڈیٹ ہمارا ڈاکہ مارا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے. ہاں، ہمیں 2/3 میجورٹی عوام نے دی تھی، ہم حکومت بناتے. آج جو پاکستان کے مسائل ہیں، کوئی بسرا صاحب کوئی چیز ایسے سامنے آئی تھی یا فیصلہ لینے کے کوئی قریب پہنچ گئے تھے آپ اس چیز پہ کہ جناب آپ اسمبلیوں میں نہ جائیں؟ دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری رائے تھی اور کچھ دوستوں اور کی بھی رائے تھی. 60,000 ووٹوں سے میں الیکشن جیتا ہوں احمد جنرل ضیاء الحق کے بیٹے سے. میرے سمیت اگر میاں نواز شریف جس کے نام پہ نون لیگ سیاست کرتی ہے، ووٹ مانگتی ہے، اگر وہ ڈاکٹر یاسمین عارشی سے ہار گیا تو مجھے بتائیں ان کا بندہ جیتا کون ہے. ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمیں اس جعلی نظام کا اور جعلی اسمبلی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہمارے کہا تھا کہ ہم اسمبلی میں نہ جائیں. ہمارے اندر ایک سوچ موجود تھی کہ نہیں، ہمیں سسٹم کے اندر رہ کر یہ جو اس وقت آئین کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو عدالتوں کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو اس وقت رول آف لا نہیں ہے، ہم اندر بیٹھ کے سارا کچھ کریں گے. بسرا صاحب ایک سوال ہے، الیکشن کے بعد ایک سوچ یہ تھی کہ اسمبلیوں میں جائیں اور سسٹم کے اندر رہیں، ایک سوچ آپ کی تھی کہ جناب ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے بھی 8 فروری کے الیکشن کے بعد. یہی بات ہے نا. تو پھر جب آپ کی حکومت گئی تھی تو اس وقت اس کا مطلب ہے جو آپ لوگوں نے اسمبلیوں سے باہر نکلے تھے تو وہ آپ کو نہیں نکلنا چاہیے تھا؟ نہیں، بالکل نکلنا چاہیے تھا. آپ کو حکومتیں اپنی گرانی چاہیے تھی، آپ کی بھی اور کے پی کے. اس لیے ہمیں تو پتا تھا کہ پاکستان میں آئین موجود ہے. ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمارے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے. ہمیں یہ جو بیساکھیاں دی گئی ہیں، کبھی ایم کیو ایم کی شکل میں، کبھی بی این کی شکل میں، اس لیے رانا صاحب ہمارا موقف آج بھی یہی ہے کہ اب میں آپ کو اپنے اسمبلی سے نکلنے کی بات کیجیے. میں ابھی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے کل بھی یہ بات کی ہے. کیا میری ابھی ذاتی رائے ہے اور کچھ دوستوں کی رائے ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سسٹم سے نکلا جائے. یہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں جمہوریت چل رہی ہے، تحریک انصاف اپوزیشن میں، فلاں جگہ اپوزیشن میں، فلاں صوبے میں، ایک میں حکومت میں بھی ہے، اور اس کے ذریعے یہ 26ویں ترمیم بھی کروائی جا رہے ہیں. یہ جائے گی بات اب جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان جو 2/3 میجورٹی میں 8 فروری کو بھی، تو ان کے پاس فیصلہ ان کا بھی آئے گا. ہمارے جو اتحادی ہیں، وہ بتا دوں، ہمارے اتحادی ہمیں پہلے کہہ چکے ہیں. میں آج آپ کو خبر یہ دے دیتا ہوں، ہمارے اتحادی اشرف ضحی صاحب ہمیں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس سسٹم سے باہر نکلنا ہوگا. عمران خان صاحب اور ہماری جو پارلیمانی پارٹی تھی، آخری وقت تک ہم یہ دیکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے سینس پرویل کرے، ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائے. اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ یہ آ جائے گا کہ اب ہمیں سسٹم سے نکل کر اس سسٹم کو ختم کرنا ہوگا. اور یہ جعل سازی جو دنیا کے اندر بتائی، انفیکٹو اسمبلیاں ہیں، بہت بڑی گل کر رہے ہو تسی یہ کہہ رہے ہو کہ خان صاحب بھی مان جان گے. اشرف ضحی صاحب، ہمارے مولانا راجہ علامہ عباس ناصر صاحب، مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، تمام قیادت کہہ چکی ہے کہ ہمیں جعلی نظام سے باہر آنا چاہیے. خان صاحب اور ہماری پارٹی کا موقف تھا کہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے.